इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। और ये बंदिश इंटरनेशनल ट्रैवल पे बाहर जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं और जो मुल्क के अंदर आने वाले पैसेंजर्स हैं, दोनों के ऊपर लागू होगी। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट ना बाहर जाने के लिए ले सकते हैं, ना आप पाकिस्तान आ सकते हैं बगैर वैक्सीनेशन के 30 सितंबर से। शॉपिंग मॉल में बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं और शॉपिंग मॉल्स के लिए भी 31 अगस्त सिंगल डोज का टारगेट है और 30 सितंबर जो है उस हतमी टारगेट है पूरी वैक्सीनेशन दोनों डोज लगवाने का। अगर नहीं है तो उसके बाद आप ना वहां पर काम करने के लिए जा सकते हैं और ना वहां पर आप शॉपिंग करने के लिए जा सकेंगे। होटल्स, गेस्ट हाउस, ये तमाम ठहरने की जगह हैं, यहां पर भी बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं। वही 31 अगस्त और 30 सितंबर की तारीख इन पर भी लागू होगी। खाने की जगह जो है रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, और इसी तरीके से शादी की जो तकरीबात हैं, चाहे वो मैरिज हॉल्स के अंदर हों या वो बाहर हों, उनके अंदर भी जो 30 सितंबर से ये बंदिश लगाई जा रही है कि अगर आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं हैं, दोनों डोज नहीं लगाई हुई, तो आप इन मुकामात पर नहीं जा सकेंगे। तलबा जो है उनकी स्टाफ का तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो तलबा हैं 17 साल ये उससे ज्यादा, और ये अभी आपको फैसल सुल्तान बनाएंगे जो हमने फैसले किए हैं वैक्सीनेशन से मुतालिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, उसकी तफसील अभी बताएंगे। 17 साल और उससे ऊपर के जो तलबा हैं वो 15 सितंबर तक कम से कम एक डोज उनको लगाना लाजमी है, और अगर 15 अक्टूबर तक उन्होंने दोनों डोज नहीं लगाई हुई तो उनका भी फिर तालीमी इदारों के अंदर जाना मुमकिन नहीं होगा। तो जो वालिदैन हैं उनके लिए खुसूसी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की सेहत का, जाहिर है हम सब अपने बच्चों की सेहत का अपने से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। 17 साल और उससे ऊपर के बच्चों के ऊपर ये लागू होगा जो स्कूलों में या कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेल के अंदर या बस के अंदर जो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेट्रोज हैं, इन सब के अंदर 15 सितंबर तक, चाहे आप इन ट्रांसपोर्ट के इदारों में ट्रेन, बस वगैरह के अंदर काम करते हैं या आपने उसके अंदर सफर करना है, 15 सितंबर तक आपको एक वैक्सीनेशन की डोज लगवाना लाजमी है। और अगर 15 अक्टूबर तक आपने दोनों डोज नहीं लगवाई हुई हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और फिर दोबारा मैं ये कहूँगा, सहूलत मौजूद है, हुकूमत हर एक तक पैगाम दे चुकी है, हजारों वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं, मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, मुफ्त में वैक्सीनेशन लगवाई जा रही हैं। इसलिए ये आपको इजाजत नहीं मिल सकती कि आप दूसरों की सेहत, अपने सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत के लिए खतरा बने, इसलिए ये बंदिशें लगाई जा रही हैं। और आखिरी जो इसके अंदर है वो रोड ट्रैवल में जो हाईवेज और मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर है, उसके ऊपर भी ये बंदिशें लगाई जाएंगी। और 15 सितंबर के बाद पहली डोज और 15 अक्टूबर के बाद फुल डोज जो है वो मोटरवेज के ऊपर, और बाकी जो हाईवेज हैं के ऊपर 30 सितंबर और 31 अक्टूबर एक डोज और 2 डोज की जो है वो बंदिश लगाई जाएगी। ये तमाम आज हमने फैसले किए हैं। इनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो इंतजामी कार्रवाई है और उसके जो इंतजामात करने हैं, उसके ऊपर अब काम पहले भी इसके ऊपर काफ़ी किया जा चुका है, मजीद इसके ऊपर काम किया जाएगा। और इंतजामी जो निज़ाम है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये जो सारे फैसले हो सकें, किए जा रहे हैं, इन पर अमल दरामद कराया जा सके। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हुकूमत के लिए हर पाकिस्तानी की सेहत जो है वो अहमियत रखती है, और ये सारी आप ही की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले किए जा रहे हैं। और साथ साथ जाहिर है पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि सबका कारोबार भी चले। आज भी बंदिशें लगी हुई हैं, आज भी कुछ ऐसे कारोबार हैं जहां हमें बंदिशें लगानी पड़ रही हैं वबा के फैलाव की वजह से। हम चाहते हैं कोई भी बंदिश ना हो, और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकेगा जब तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ये कोविड की वैक्सीन लगाएंगे। अब मैं फैसल सुल्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वैक्सीन के फैसले हमने किए हैं एडिशनल डोज देने के, बूस्टर शॉट्स वगैरह के, उसके बारे में आपको तफसीलात बता दें। बहुत शुक्रिया जी। जैसे असद साहब ने बताया, वैक्सीन के हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशंस अब हम बना रहे हैं, और उसको मीट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए, उसको मुमकिन बनाने के लिए
ویکسینیشن میں کچھ آسانیاں یا فردر جسے کہتے ہیں کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ جیسے بتایا انہوں نے کہ عمومی پاپولیشن کے لیے, جنرل پاپولیشن کے لیے 17 سال سے اوپر, ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ 18 سے اوپر ویکسینیشن چل رہی ہے, لیکن اب 1 ستمبر سے انشاءاللہ 17 سال سے اوپر کے لوگ, یعنی 17 اور 18 کے درمیان کے وہ نوجوان لوگ جو ابھی تک اس ویکسینیشن کی ایلیجیبلٹی میں نہیں تھے, اب وہ بھی ویکسین لگوا سکیں گے. میں پھر سے واضح کر دوں, 17 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کی جو کیٹیگری ہے اس کو 1 ستمبر سے دوبارہ سے کھولا جائے گا. اس کے بعد 15 سال سے لے کر 16 اور 16 سے 17 سال والے بچے جو ہیں ان کی کیٹیگری جو ہے اس کی بھی ویکسینیشن کا آغاز ہوگا. اس کی تاریخ اس کے بعد ہوگی, اس کا چند دنوں میں ہم ایگزیکٹ تاریخ کا اعلان کر دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری جس کے لیے ویکسینیشن کا آغاز علیحدہ سے کیا جا رہا ہے وہ تمام لوگ جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں, یعنی جن کا قوت مدافعت جو ہے, نظام جو ہے اس میں کچھ کمزوری ہے, اور اس کی ایک باقاعدہ میڈیکل لسٹ ہم چھاپ چکے ہیں, ہم دوبارہ سے بتا دیں گے. ان کی عمر 12 سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو ایک مخصوص ویکسین جو ہے جو اس کام کے لیے مناسب تصور کی جا رہی ہے اس کا بھی آغاز 1 ستمبر سے ہوگا, لیکن یہ مخصوص سینٹرز میں لگے گی, بڑے سینٹرز میں, تاکہ وہاں ان کے جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس کا تعین اور اس کی کنفرمیشن کی جا سکے. ایک تیسری کیٹیگری جس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹریولرز ہیں, جن کو ملک سے باہر جانے کے لیے کچھ مخصوص ممالک میں کچھ مخصوص ویکسینز کی ضرورت ہے, ان کی اجازت ہوگی. لیکن چونکہ یہ میڈیکل کی بیسس پہ نہیں ہے, اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو ٹریول کرنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے ایک ویکسین کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے ان کے ویکسین کی فیسلٹی ان کو دی جائے گی. لیکن اس میں 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ جس جگہ وہ جا رہے ہیں اور جس ملک میں اس ویکسین کی ضرورت ہے اس کا ویزا ان کے پاس ہو, اور یہ ویکسین پیمنٹ پہ ہوگی, یعنی اس کی کچھ پیمنٹ کرنی ہوگی. اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس کا اطلاق بھی 1 ستمبر بتا دیں کہ اس میں پیمنٹ کیوں ہے. اور اس کی پیمنٹ کی وجہ بڑی سادی ہے, وہ یہ کہ یہ چونکہ میڈیکل کے بیسس پہ نہیں ہے, یہ ہماری اپنے وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ایک انتظامی یہ ایک لاجسٹک نیڈ ہے جو کہ جس ملک میں وہ جانا چاہ رہے ہیں کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, تفریح کے لیے, اگر وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے, اس ریکوائرمنٹ کو چونکہ یہ میٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہے, سو یہ واحد کیٹیگری ہے. تمام تر جو ویکسینیشن, کروڑوں ویکسینیشن جو لگی ہیں, ان میں یہ واحد کیٹیگری ہے جس میں ان سے پیمنٹ ایکسپیکٹ کی جائے گی. اس کی تفصیلات ہم آپ سے نشر کر دیں گے, شیئر کر دیں گے. یہ تو 3 کیٹیگریز ہیں جو 1 ستمبر سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں اور اس وقت زیر غور ہیں. ان میں ایک جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے, ان کو ہو سکتا ہے کہ پہلی جو ویکسین کا سائیکل تھا اس کی دوسری ڈوز کے تقریباً 6 ماہ بعد ایک بوسٹر کنسیڈر کیا جائے. اگر اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا تو اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا, لیکن جیسے میں نے بتایا یہ معاملہ اس وقت زیر غور ہے, اس کا فائنل فیصلہ ہم آپ کو بتا دیں. اسی طرح ایک اور دوسری کیٹیگری ہے بوسٹر کی, وہ لوگ ہیں جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں, یعنی ان کا قوت مدافعت کمزور ہے ان کی, لیکن ان کو ویکسین آلریڈی لگ چکی ہے. ان کو بھی 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک اضافی ڈوز کے بارے میں غور جاری ہے, اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو فائنل اطلاعات دے دیں گے. اس کے علاوہ 3 اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ کہ NCOC نے نادرا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ایک ایپ بنائی ہے جس کے ذریعے جو ویکسین والیٹ ہے, یعنی آپ اپنی ایپ میں اپنے موبائل فون میں اپنا ویکسین کا ویریفائبل سرٹیفکیٹ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے آپ لے کے پھر سکیں, اور جو یہ تمام جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو میٹ کرنا اس میں آسان ہوگا. یہ چیز تیار ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے قواعد ڈال کے جو اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر ریڈی کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے, ایک اور ریکویسٹ تھی, نیڈ تھی, ضرورت تھی, وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے کسی باہر کے ملک سے ایک ویکسین لگوائی ہے وہ ہمارے پورٹل کے اندر یا ہمارے ویکسین سرٹیفکیٹ کے اندر نہیں دکھتی تھی, تو اس کی بھی گنجائش تیار کر دی گئی ہے, اور اس کا اطلاق 26 اگست سے ہوگا, یعنی 2 دن بعد سے یہ سسٹم ریڈی ہوگا. تو آپ نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے کسی اور ملک سے لگائی گئی ویکسین جو ہے اس کی انٹری بھی اس میں کروا سکیں گے, اور اس کی شرائط ساتھ لکھی ہوئی ہیں, وہ کچھ اس میں ایکسپلینیشن لکھی ہوگی, لیکن آپ کا ویکسین سرٹیفکیٹ مکمل ہو پائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی اور ملک میں گئے, وہاں انہوں نے ویکسین لگوائی, لیکن ان کی ویکسین کا اندراج پاکستان کے سسٹم میں ممکن نہیں ہو رہا تھا, اس کو ممکن بنانے کے لیے. آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ہمیں اطلاعات ملی, آپ نے بھی شاید دیکھا سنا ہو
کہ کہیں کہیں خال خال، لیکن ایسی ہمیں رپورٹس ملی جہاں فیک سرٹیفکیٹس یا فیک ویکسینز کا فیک سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کا استعمال ہو رہا تھا یا ان کا کوئی طریقہ کار لوگوں نے بنا رکھا تھا. اس صورت میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا چکا ہے. ان تمام لوگوں پہ نہ صرف جو اس کو ممکن بنا رہے تھے بلکہ وہ سٹیزنز بھی جو کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو چکا ہے. ان کی تمام تفصیلات اکٹھی کی جا چکی ہیں اور پولیس اور FIA کے ذریعے ان کے خلاف سخت اور مناسب کارروائی کی جائے گی کیونکہ یہ فراڈ کر رہے تھے. اس صورت میں میں پھر سے آپ سے واضح کروں کہ ویکسین کی ریکوائرمنٹ اسد صاحب نے بتا دی کہاں کہاں ہوگی. ہم نے اس کے لیے کچھ آسانیاں جو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ذکر کر دیں. تو اس میں اہم امر یہ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے اور جینوئن اور اصلی سرٹیفکیٹ نادرا کی ویب سائٹ سے حاصل کیجیے. بہت شکریہ.